کوئی بھی انسان ہے دنیا دے उत्ते زندگی گزارن والا کسی بھی مذہب دے نال تعلق رکھدا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ اپنے گناہ تے شرمندگی اختیار کردا ہے، اپنے گناہ تے ندامت اختیار کردا ہے، مشرک شرک تو توبہ کر لوے، عیسائی عیسائیت تو توبہ کر لوے، یہودی یہودیت تو توبہ کر لوے، ہندو جڑا ہے وہ اپنی مذہب تو توبہ کر لے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امتی بن جان، تے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پھر بھی ہے تے میرے ہی بندے نے، مالک تے انہاں دا وہی ہے، معاف کرن والا ہے رب، غفور الرحیم ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آدم دا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن بہترین انسان ہوئے کہ جڑا گناہ کرن تو بعد اللہ دی طرف رجوع کردا ہے، اللہ دے کولوں اپنے گناہ دی معافی منگدا ہے۔ خطا کار انسان جدوں وہ دے کولوں گناہ ہو جائے تے پھر انہوں اپنے گناہ دا بڑا بوجھ محسوس ہوندا ہے، اور اس وقت تک وہ بے چین رہندا ہے، بے تاب رہندا ہے جب تک وہ اپنے گناہ دی رب کولوں معافی نہ منگ لوے، نیکیاں تے نیکیاں کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لوے، یا وہ اپنے آپ نو جڑا انہیں گناہ کیتا ہے او دے کفارے دے اندر اپنے آپ دی جان نو پیش نہ کر دے وے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ جامع ترمذی دے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں مومن دے کولوں گناہ ہوندا ہے نا، مومن دے کولوں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تے مومن نو او بوجھ انج محسوس ہوندا ہے کہ جویں او دے سر تے پہاڑ لٹک رہا ہے، صاحباں دی صورت دے اندر، چھت دی صورت دے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پہاڑ معلق ہے اور مومن نو اس بات دا ہر وقت خدشہ اور خطرہ رہندا ہے کہ وہ پہاڑ کسی وقت بھی ڈگ نہ پوے اور مینو کچل نہ دے۔ ایک گناہاں دا بوجھ ہے، اگر مومن سمجھے تا، اگر مومن ہووے تا، آپ نے فرمایا کہ انہوں وہ پہاڑ دی طرح گناہ محسوس ہوندا ہے، لیکن جڑا نافرمان بندہ ہے، فاسق فاجر بندہ ہے، آپ نے فرمایا کہ انہوں گناہ انج محسوس ہوندا ہے کہ جویں اڑدی اڑدی مکھی آن کے نک تے بیٹھ جائے اور انہوں اس طرح اشارہ کر کے اڑا دے۔ آپ نے فرمایا اندے گناہ، اندے نزدیک گناہ دی انی کیفیت ہوندی ہے۔ جبکہ ساری حالت یہ ہو چکی ہے کہ بار بار انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ دا احساس تک نہیں ہوندا۔ اسی اللہ رب العزت دیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہاں دا ارتکاب کر رہے ہیں اور انہاں نو اللہ دے عذاب دے کولوں ڈر نہیں لگدا۔ درباراں تے مزاراں تے لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں، انہاں دے نام دی نظر و نیاز چڑھاوے لوگ چڑھا رہے ہیں،
ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ کہ ساڑی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرو. لیکن اپنے گناہاں تے وہ لوگ کڈے مطمئن نظر آ رہے ہیں. انہاں نوں ذرا جنہ اس بات دا احساس نہیں کہ یہ شرکیہ فعال نے. شیطان نے انہاں دے گناہاں نوں اینا انہاں واسطے مزین کر دیتا ہے کہ انہاں نوں اس گناہ دا احساس تک نہیں ہون دیندا. اور اگر کوئی موحد بندہ متبع سنت بندہ انہاں نوں اٹھ کے اس بات دی دعوت دے کہ میرے بھائی نظر و نیاز اللہ دے نام دی سجدہ صرف اللہ دی در تے کرنا چاہیے، اللہ دے سامنے کرنا چاہیے، منگنا صرف وہ دے کولوں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے عرش والے رب دے کولوں منگو، کیونکہ جتی دے تسمے دا ذکر حدیث دے اندر اس واسطے لیا گیا کہ تسمہ بڑا چھوٹی جی چیز ہے اور حقیر جی چیز ہے، جاؤ تے ریڑھی تو بھی مل جاندے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹے تو چھوٹا سوال بھی اللہ دے کولوں کرو، اوہو ہی حاجت روائی، اوہو ہی مشکل کشائے. اگر کوئی موحد بندہ اس بات دی دعوت دے تے لوگ انہوں طرح طرح دے القابات دے نال پکار دے نے اور لوگ گل پہن تک جاندے نے، اینا اپنے عقیدے دے اندر غرق ہو چکے نے. اسی طرح بہت سارے مسلمان بدعات دا شکار نظر آن گے معاشرے دے اندر، اور انہاں بدعات نو دین دا لازمی حصہ قرار دین گے. اگر کوئی متبع سنت اٹھ کے انہاں نو اس بات دی دعوت دے کہ میرے بھائی آ کام دین دے اندر نہیں ہے گا، جڑا کام قرآن دے اندر نہ ہوئے، حدیث دے اندر نہ ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ثابت نہ ہوئے، وہ کام دین دے اندر بدعت ہے، وہ ایجاد ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان نو جہنم دے اندر لے کے جائے گی. انہاں دا اگوں جواب ایک ہی ہوندا ہے، اندے چ حرج کی ہے تو نیکی دا کام ہی ہے نا. یعنی او بدعت کر کے بھی بدعت تے بڑے مطمئن نے، شرک والا شرک کر کے شرک تے بڑا مطمئن ہے، بجائے اس سے کہ وہ اللہ دی طرف لوٹن. جبکہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جدوں بھی کسی معاملے دے اندر جھگڑا ہو جائے رب دے قرآن دی طرف پلٹو، محمد دی حدیث دی طرف پلٹو، معاملہ حل ہو جائے گا. بجائے اس سے کہ وہ اپنے اس گناہ تے رجوع کرن، اللہ دی طرف پلٹن، شرک والا شرک تے قائم ہے، بدعت والا بدعت تے قائم ہے. اور کتنے ساڑے معاشرے دے اندر بہت سارے ایسے گناہ نے جڑے ساڑی طبیعت دا حصہ بن چکے نے. نمازاں نو چھڑنا ساڑے واسطے معمول بن چکے ہے، او دے اندر سستی اور غفلت ساڑا معمول بن چکے ہے. روزے چھڑنے ساڑے واسطے معمول بن چکے نے، زکوٰۃ نہ دینی ساڑا معمول بن چکے ہے، عشر نہ دینا ساڑا معمول بن چکے ہے، حج دی ادائیگی دے اندر ٹال مٹول کرنا ساڑا منشور بن چکے ہے، والدین دی نافرمانی عام ہو چکی ہے، رشتہ داراں دے نال بد سلوکی عام ہو چکی، لین دین دے معاملات دے اندر جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکھا دینا عام ہو چکے ہے. ساڈے معاشرے دے اندر ساڈی نوجوان نسل جوئے دا شکار ہو چکی ہے، جگہ جگہ تے جوا کھیڑیا جا رہا ہے، جگہ جگہ تے رشوت لئی جا رہی ہے، جگہ جگہ تے سودی کاروبار جاری نے. انسان اپنے گناہاں تے بڑا مطمئن ہو کے چل رہا ہے اور کہندا ہے زندگی بڑی لمبی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا.
زندگی بڑی مختصر ہے. جڑی میں ابتدا کے اندر حدیث مبارکہ پیش کی جامع ترمذی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندے نو گناہ ایک پہاڑ دی طرح محسوس ہوندا ہے کہ جویں میرے تے بوجھ ہے، کسے وقت بھی اگر مینوں موت آ گئی تو میں کیڑا منہ لے کے اپنے رب کول جاؤں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریا کرتے سن نا کوئی معاملہ، کوئی حدیث، کوئی آیت مبارکہ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ہی سمجھتے سن کہ جویں یہ نقص ساڈے اندر ہے. یہ معاملات ساری زندگی دے اندر عام پائے جاندے ہیں، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ نو بھی جاری رکھے، گناہ بھی نہ چھڈے، نال نال برابر رب کو توبہ بھی کرتا رہے. یہ رب دی ذات دے نال مذاق ہے. آپ کنے گناہ کرنے ہاں، توبہ بھی کرنے ہاں، چھڑتے بھی نہیں ہیں، آنسو بھی بہ رہے ہیں، کپاہٹ بھی تاری ہے، لیکن گناہ چھڑنا نہیں. اللہ دی رحمت دی آڑ بنا کے، آسرا بنا کے اسی گناہ تے گناہ کرتے جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ دور دراز دے مقام تو جاندہ ہے احرام بن کے، پر امن شہر ہے اور جناب بیت اللہ سامنے ہے، آپ نے فرمایا گرد و غبار دے نال اٹیا ہویا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا اللہ دی راہ دے وچ ایک بھی اٹھن والا قدم ہے نا، اونا قدماں دے اتے اس جسم دے اتے جڑی مٹی پی گئی نا اڑ کے، اللہ اس جسم تے جنت جہنم دی اگ حرام کر دیندے نے. اس کے باوجود او بندہ آنسواں دیاں جھڑیاں لائی کھڑوتا ہے. صحیح حدیث، صحیح سند دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دعاواں منگی جا رہا ہے، اللہ مینوں معاف کر دے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. آپ نے فرمایا وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ، وہ دا کھانا بھی حرام دا، وہ دا پینا بھی حرام دا، وہ دا پہناوا بھی حرام دا. آپ نے فرمایا جنیاں مردی دعاواں کر لے، جدو گناہ ہی نہیں چھڑنا تو اس دعا کدی دی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی. گناہ تے ندامت کوئی نہیں، گناہ تے شرمندگی کوئی نہیں. او دور سب تو بہترین دور محمد الرسول اللہ دا دور سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس تو بعد صحابہ اکرام دا دور سی رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جدو لوگاں نو دیکھتے سن نا گناہاں دے اندر ملوث، تے وہ بھلا کی کہندے سن کہ لوگو جڑے گناہ ہن تہاڈے اندر پائے جاندے نے نا، یہ معمولی گناہ تسی انہاں نو سمجھدے جے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نبوت دے اندر اسی انہاں نو کبیرہ گناہ وچ شمار کرنے سن، ہلاک کرن والے گناہ، کہ جڑا انہاں گناہاں دے اندر ملوث ہو گیا سمجھو ہلاک ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرما رہے نے، اور وہ دور بہترین دور سی صحابہ دا، تابعین دا، جنہ دیاں تربیتاں صحابہ نے کیتیاں اور صحابہ دیاں تربیتاں محمد رسول اللہ نے کیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دے دور دے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لین وہ آ جان، آتے بندہ نہیں سکتا. ایک مثال پیش کر رہے ہیں، وہ ویکھن تے کی کہن کہ لوگ تا پتہ نہیں کدھر دے کدھر اپڑے پھر دے. جڑا صحابی کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر دے امتیو، اسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نبوت دے اندر جڑے گناہ ہون عام پائے جاندے نے نا، جنہاں نو اسی چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں کہنے اسی او گناہاں نو ہلاک کر دین والے گناہ سمجھ نہیں سا، کہ جس بندے نے گناہ کر لیا وہ ہلاک ہو گیا. وہ بہترین دور سی. اس دور دے اندر جس بندے کو کوئی گناہ ہو جاندہ سی نا، وہ بے چین ہو جاندہ سی، بے تاب ہو جاندہ سی کہ کدوں اے میرا گناہ معاف ہوئے
تے کدوں جناب اگلی زندگی دے معاملات چلن، کیونکہ انہوں دا عقیدہ بن چکیا سی جب تک رب نے معاف نہیں کرنا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ چ قبول نہیں ہوئے گا۔ آپ تو اویں لگے پھرنے ہیں نا، سب کچھ کر کے بھی اویں لگے پھرنے ہیں، گناہ کرنے بھی ہیں، نال نال معافیاں بھی منگی جانے ہیں، گناہ نو چھڑنے بھی نہیں ہیں۔ ہٹ درمی اینی ہو چکی ہے کہ اسی اپنے گناہ تے شرمندگی سانو ہے ہی نہیں، لیکن انہاں لوگاں نے جدو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن انسان اندے تے ندامت اختیار کرے، شرمندگی اختیار کرے اور اللہ دے سامنے عہد کرے کہ یا اللہ میں بڑا شرمندہ، اللہ دوبارہ نہیں ہوئے گا۔ پھر تے بات ہے نا، جدو انسان کردا بھی ہے چھڑدا بھی نہیں، ہٹدا بھی نہیں، بعد بھی نہیں آندا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ رب العزت دی رحمت دے نال ٹھٹا ہے، مذاق ہے۔ قبیلہ جوہینہ دی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آ کے کہ اللہ دے نبی مینوں پاک کرو، میں زنا کیتا ہے، حاملہ۔ آج کل اسی گناہ نو چھپا لینے ہیں نا، انہاں نو اپنی آخرت پیاری سی، انہاں نو آخرت پیاری سی۔ ویکھو ایک عورت کو لو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن او دے دل دے اندر ندامت ہے نہیں، انہوں پتا سی جب تک میں اپنی جان نو پیش نہیں کراں گی، اپنا آپ میں آقا علیہ السلام دے سامنے پیش نہ کیتا، دنیا دی سزا تے میں برداشت کر لاں گی لیکن اخروی سزا برداشت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے او دے سرپرست نو منگوایا، بلایا، آپ نے انہوں کہا کہ جدو یہ عورت بچے نو جنم دے لوے نا ساڑھے کول لے کے آئیں۔ بچے نو جنم دیتا گیا، انہوں کول لے آندا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو حکم دیتا، او دے کپڑیاں نو کس دیتا گیا، انہوں رجم کر دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام نے او دی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی تسی اس عورت دی نماز جنازہ پڑھائی ہے جنہیں بدکاری کی تھی؟ آپ نے فرمایا عمر اس تو ود کے کیڑی چیز ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے اپنی جان نو اللہ دے راہ پیش کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اس عورت نے ایسی توبہ کیتی ہے اگر مدینے دے 70 گنہگاراں تے اس توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے اللہ سارے نو معاف کر دے۔ ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ یہ دور کیڑا ہے؟ محمد رسول اللہ دا دور صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے لوگاں کو گناہ ہو جاندہ سی اونی دیر تک بےتاب رہندے سن جب تک اس گناہ تو چھٹکارا نہیں سی پا لیندے۔ مائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی سی، گناہ ہویا، آقا علیہ السلام سفر تے جا رہے ہیں، آن کے کہندے نے طہرنی یا رسول اللہ دے نبی مینوں پاک کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجی فتوبۃ الی اللہ، واپس لوٹ جا تے اللہ دے کولوں توبہ کر جا کے۔ مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دور گئے پھر واپس آ گئے کہ اللہ دے نبی مینوں پاک کرو۔ آپ نے فرمایا ارجی لوٹ جا کے اللہ دے کولوں توبہ کر۔ پھر دور گئے پھر واپس آ گئے۔ بار بار جانا واپس آنا کیڑی چیز سی جڑی انہاں نوں بہن نہیں سی دیندی؟ کوئی ساڈے رنگا ہوندا تے گھر چلا جاندا۔ مائد نو کیڑی چیز سی جڑی بیٹھن نہیں سی دیندی؟ وہ اللہ تعالیٰ دا عذاب سی کہ کل قیامت والے دن میں اللہ دے حضور جدو پیش ہوواں گا رب نے تے پوچھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو کہا یہ دماغ صحیح ہے؟ حدیث دے لفظ نے، یہ یادداشت کمزور نہیں ہوگی؟ اللہ دے نبی نہیں۔ فرمایا کہ انہیں شراب تو نہیں پیتی؟ صحابی نے جا کے منہ سونگیا، اللہ دے نبی شراب بھی نہیں پیتی۔ آپ نے فرمایا زنا تو واقف ہیں؟ ہاں اللہ دے نبی زنا تو واقف ہاں۔ سارا معاملہ دسیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے مائد نو رجم کرن دا حکم دیتا۔ اور میرے بھائی سوچن دی بات ہے، رجم کنوں کیا جاندہ ہے؟ زمین دے اندر گڑا کھود کے نا اتھوں تک انسان نو زمین دے اندر نپ دیتا جاندہ ہے، دبا دیتا جاندہ ہے، اور
دور کھڑے ہو کے لوگ جڑے نے نا انہوں پتھر مارتے ہیں وہ سر دے اتنے. یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں. ایک بیان کرن چ بڑی آسان ہے اور سنن چ بڑی آسان ہے, لیکن وہ معاملہ جڑے بندے دے نال بندا پیا اندے تے پوچھو اندے تے کی گزردی ہوئے گی. اپنے چہرے نو لہو لہان کروا لینا اور اسی حالت دے اندر دنیا نو چھڑ دینا صرف اس واسطے کہ میں رب دے عذاب کولوں بچ جاواں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نو رجم کر دیتا گیا. صحابہ دے کئی گروہ بن گئے. کوئی کہندا ماعز دی توبہ بڑی اچھی سی, کوئی کہندا ماعز نو چاہیدا سی وہ اپنے گناہ نو چھپا لیندا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنازہ پڑھایا, آپ نے فرمایا ماعز نے ایسی توبہ قبول کیتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماعز دے بارے تسی بدخوئیاں کردے پے جے, غیبتاں کردے پے جے, ماعز تے اللہ دیاں جنتاں دے نہراں دے اندر گوتے لگا رہا ہے. ایک ہور عورت غامدیہ قبیلے دی, یہ بھی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے, وہ بھی حاملہ آ کے کہندی اللہ دے نبی مینوں پاک کرو. واقعہ بڑا لمبا ہے, میں مختصر کر رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچے نو جنم دے کے آئیں. بچے نو جنم دے کے لے آندا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تینوں اگر رجم کر دیتا گیا اینو دودھ پلان والا کوئی نہیں ہوئے گا. لہذا جب تک بچہ دودھ پلانا سیکھ نہ لوے اونی دیر تک تو اینو اپنے کول رکھ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھ لیا ہے چند مہینے دا بچہ ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا پکڑایا ہے, پھر آئی آ کے کیا تخارانی یا رسول اللہ, اللہ دے نبی مینوں پاک کر دیو. بچے نو جنم بھی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بار بار آ رہی ہے اللہ دے نبی مینوں پاک کرو, میں اپنی اخروی زندگی دے اندر رب دے سامنے بے عزت نہیں ہونا چاہتی, اللہ دے نبی میں سرخرو ہونا چاہنی ہوں. انہاں لوگاں نو گناہ بہن نہیں سی دیندا, انہاں لوگاں نو گناہ بے چین رکھدا سی. اے اس عہد دی بات کر رہے ہیں, اس دور دی بات کر رہے ہیں جڑا سب تو بہترین دور سی محمد کریم دا صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت نو رجم کر دیتا گیا, سنگسار کر دیتا گیا پتھر مار مار کے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر ماریا, چند چھینٹے اڈے خون دے جسم تے آ کے پے, برا بھلا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ لگیا, آپ نے فرمایا خالد ایسی بات کہی ہو تو جڑی رب نو پسند نہیں. اس عورت نے تے ایسی توبہ کیتی ہے, اگر ٹیکس وصول کرنے والا ظالم حکمران بھی اللہ دے سامنے توبہ قبول کردا نا اللہ او دا بھی گناہ معاف کر دیندا. ایسی توبہ کیتی ہے, اگر او دی توبہ نو ایک ظالم حکمران جڑا عوام تے ظلم کردا ہے انہاں کولوں ٹیکس وصول کردا ہے نا, اگر ای دی توبہ او دے تے تقسیم کر دیتی جاندی اللہ انہوں بھی معاف کر دیندا. یہ تین واقعات مختصر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے میں بیان کیتے ہیں کہ انہاں لوگاں نو اپنے گناہ تے کنی ندامت سی, گناہ بیٹھن نہیں سی دیندا. آج کل یار اسی سارا کچھ ہی کیتی جانے ہیں, سانو ندامت ہی نہیں ہوندی. حق مارن والا حق کھادی جا رہا ہے اور وہ کہندا زندگی بڑی لمبی. انہوں پتہ نہیں کہ حقوق العباد بڑے اہم اہمیت رکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان دے جے میری امت دا مفلس بندہ کون ہے؟ کیا اللہ دے نبی جڑا غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جڑا میری امت دا مفلس بندہ ہے نا وہ ہے جڑا ہر نیکی لے کے آوے گا, نمازاں, روزے, حج, صدقہ, خیرات, صلہ رحمیاں سب کچھ ہی ہوئے گا, لیکن سب کچھ دکھاوے دے ہون گے. آپ نے فرمایا جدو حساب و کتاب دی باری آئے گی بڑے لوگ ہون گے, کہن گے کوئی کہے گا یا اللہ انہیں مینوں گال دیتی سی, کوئی کہے گا یا اللہ انہیں میری زمین نپی سی, کوئی کہے گا یا اللہ انہیں میرے کو رشوت لئی سی, کوئی کہے گا یا اللہ انہیں میرے تے الزام لگایا سی, کوئی کہے گا یا اللہ انہیں میری غیبت کیتی سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساریاں حاجی دیاں نیکیاں لے کے مظلوماں تے تقسیم کر دیتیاں جان گی. فرشتے کہن گے یا اللہ جی تو لین والے بڑے کھڑے نے,
اللہ دے کول تے کچھ بھی نہیں. اللہ فرمان کے مظلوماں دے گناہ اس نمازی تے سٹ کے تینوں جہنم دیاں وادیاں تے سٹ دیو. میرے بھائی اپنے گناہ تے اج توبہ کر لئیے. اج وقت ہے. اج زندگی دی ڈور چل رہی ہے, سانساں دی ڈور منسلک ہی اجے تک, لیکن کوئی پتہ نہیں کدوں ٹوٹ جائے. اگر کسی دا حق دینا ہے تے حق دے لے. اگر کسی دے نال زیادتی کیتی اودے کولوں معافی مانگ لے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان کیتا ہے, اگر گناہ دا تعلق رب دی ذات دے نال ہے تے پھر شرمندگی, ندامت اور نہ کرن دا عہد اللہ دے نال, اور جناب اس گناہ نو چھڑ دینا. اگر گناہ دا تعلق بندے دے نال ہے, مفسرین نقل کردے نے, اگر کسے کو رشوت لئیے, کسے دی غیبت کیتی ہے, کسے تے زیادتی کیتی ہے, کسے تے ظلم کیتا ہے, کسے دا حق ماریا ہے, کسے نو برا بھلا کیا ہے, جب تک زندگی دے اندر اودے کولوں معافی نہیں منگے گا, اللہ دے ہاں بندے دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی, کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا, رب نے معاف نہیں کرنا. پھر اگر اسے حالت چ مر گئے تو پھر کیڑے کھاتے زندگی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور نبوت دے اندر کسے کو کوئی گناہ ہو جاندہ سی نا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے سن نا, وہ تڑپ جاندے سن. غزوہ تبوک دے اندر 3 صحابی پیچھے رہے, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. 3 صحابہ غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے, کوئی گل بھی نہیں سی, بس ویسے ہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. غزوہ تبوک تو جدو واپسی ہوئی نا, واقعہ بڑا دردناک ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میرے تے مدینے دی زمین تنگ ہو رہی سی کہ میں اللہ دے نبی نو جواب کی دیاں گا. ہن اسی تے جھوٹ مار کے اگلے بندے نو بول کے ٹرکا دینے نا, جھوٹ بول کے. ابی بن کعب کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو روک دیتا ابی بن کعب دے نال مصافحہ نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب دے نال مصافحہ نہیں سی کردے, صحابہ نو بھی روک دیتا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے جدوں میں نماز پڑھنا سا نا تے میں چوری چوری وینا سا اللہ دے نبی طرف, نماز دی حالت تھوڑیاں دی اکھاں پھیر کے نا میں اللہ دے نبی دی طرف دیکھنا سا, تے جدوں میں نماز دے اندر سیدھا منہ کر لینا سا اللہ دے نبی مینوں ویندے سن. اللہ دے نبی نے میرے نال 40 دن مصافحہ نہیں کیتا. 40 دن کس واسطے کہ محمد کریم دے فرمان تو اراض کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں مدینے دی سرزمین میرے تے تنگ ہو گئی, اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو واپس تشریف لے آئے, مکے دے مدینے دے منافق آ رہے نے, بہانے مار مار کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا رہے نے. ابی بن کعب آندے نے جدو میری باری آئی تے میں کہ اللہ دے نبی کوئی بہانہ نہیں, میرا کوئی عذر نہیں, میں اپنی سستی تو نہیں آ سکیا, میں تواڈے حکم دی نافرمانی کیتی. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی چلا جا, جب تک رب تیرے بارے کوئی فیصلہ نہیں نہ کر دیندا اس وقت تک محمد بھی تیرے نال صلح نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. 40 دن گزر گئے. 40 دن سوچو او صحابی کس طریقے دے نال انہیں 40 دن گزارے ہون گے, اور صحابی رسول کہندا ہے ابی بن کعب اے 40 دن ایک ایک دن میرے واسطے ایک ایک سال واسطے گزردا سی, اگر انہاں 40 دناں دے اندر مینوں موت آ گئی تے میں رب نو جواب کی دیاں گا. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کیتی سی, آپ دی بات نو تسلیم نہیں کیتا. اس صحابی کہہ رہا ہے کون نے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی ٹس تو ماسی نہیں ہوندے, ساڈے تے قرآن اثر نہیں کردا, حدیث اثر نہیں کردی. 40 دنوں تو بعد وہی آئی کہ اللہ رب العزت نے ابی بن کعب دی توبہ نو قبول کیتا ہے. 40 دن اللہ کو معافی مانگدے رہے رو رو کے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او لوگو اے میرے نبی میرے بندیاں نو کہہ دیو کہ جدو گناہ ہو جان, گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں, اللہ دی طرف پلٹو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے مقام تے بیان فرمایا
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام دا قول اللہ نے قرآن اندر بیان کر چھڑیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ بڑے عظیم محدث گزرے نے، اونا دے کو لوگ آئے تے آکے کہندے نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ چند سوال نے، اللہ رب العزت اولاد نہیں دے رہا، ایک سوال، دوسرا اولاد زمینہ بنجر ہو چکیاں نے، غربت بڑی آگئی ہے، تیسرا سوال آسمان تو اللہ دی رحمتاں دا بارش دا سلسلہ رک چکے آئے، کوئی وظیفہ دسو نا، کوئی وظیفہ دسو تاکہ اسی کر لئیے۔ تے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ او لوگو اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو، اللہ رب العزت نو غفور پاؤ گے، اللہ رب العزت نو غفار پاؤ گے، اللہ رب العزت نو رحیم پاؤ گے۔ تے جدو معافیاں منگو گے نا، اگر سچے دل دے نال معافی ہوئے گی، توبۃ نصوحا معافی ہوئے گی، کھرے دل دے نال معافی ہوئے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سمان تو مسلادھار بارشاں برسائے گا، او دن رحمتاں بھی ہون گیاں، او بارشاں عذاب نہیں بنن گیاں، او بارشاں باعث برکت بنن گیاں، او بارشاں جڑیاں نے زمین دے اندروں انگوریاں اگاون گیاں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ رب العالمین بڑا پیارا انداز اللہ دا، اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مالاں دے اندر اضافہ کر دیں گے۔ آج ہر بندہ رزق دے پیچھے نسیا پھر دائے، رزق دی وجہ تو روزے چھڑ دائے، رزق دی وجہ تو نمازاں چھڑ دائے، رزق دی وجہ تو انسان اپنے کاروبار دے پیچھے پہ آئے، لوگاں دے حق ماری جا رہا ہے، مینوں مال مل جائے، نمازاں چھڑ دیندا ہے، میرا گاہک آ گیا سی۔ آج انسان رشوتاں لے رہا ہے، میری سیلری کم ہے، آج انسان حج نہیں کردا، میرے پیسے ضائع ہو جان گے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او گناہاں دی معافی منگ لو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، او میں مالاں دے اندر اضافہ کر دیاں گا، مالاں دے ذریعے تہاڈی مدد کراں گا، وَبَنِينَ، اللہ نے انسان دی خواہش نو بھی ملحوظ خاطر رکھے آئے۔ ہر بندہ شادی تو بعد خواہش رکھ دائے، تما رکھ دائے، لالچ رکھ دائے، مینوں اللہ بیٹا عطا کرے، انسان دے بیٹے دی خواہش ہوندی ہے، جبکہ قرآن دے اندر اللہ نے پہلے بیٹی دا تذکرہ کیتا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماندے نے چاہے تے بیٹیاں دے دیواں، چاہاں تے بیٹے عطا کر دیواں، چاہاں تے رلویں بارش پار دیواں، لیکن ویجعل من یشاء عقیما، اگر چاہاں تے بانج بنا دیاں، مرضیاں میریاں نے۔ ایتھے اللہ نے پہلے بیٹے دا ذکر کیتا ہے، کیوں؟ انسان دی خواہش ہوندی ہے کہ مینوں اللہ بیٹا عطا کرے جڑا میرا نام روشن کرے، جڑا میرا وارث بنے، جڑی میری نسل، جڑا میری نسل نو جاری رکھ سکے۔ اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، او معافیاں تو منگ لے، تینوں بیٹے بھی عطا کراں گا، لیکن استغفار کرنا ہے، اللہ کو معافی منگنی ہے۔ تے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کریا کر دے سن، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔
یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحابہ کہندے نے یہ دعا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ منگیا کردے سن۔ اللہ میں تیرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگنا، میرا نبی تے ہے ہی معصوم سی، میرے نبی دی تے کوئی غلطی کوئی نہیں، آقا دا تے کوئی گناہ ہی کوئی نہیں، اس کے باوجود میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرو، کیونکہ میں ایک دن دے اندر رب کو 100 مرتبہ معافی منگنا۔ 100 مرتبہ معافی کون مانگ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آپاں ایک مجلس 100 غیبتاں تے کر دینے ہیں، کدی 100 دفعہ معافی منگن دی توفیق نہیں سانو ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو اللہ کے سامنے، خالص توبہ دکھاوے دی نہیں کہ گناہ بھی جاری ہے اور سب کچھ جناب نال جاری ہے، نال توبہ بھی جاری ہے۔ یہ اللہ دی رحمت دے نال ٹھٹا جے، اللہ دی رحمت دے نال مذاق ہی۔ آج ساڈے معاملات کیوں بگڑے پے نے؟ یہ ہوئی وجہ ہے، اسی اپنے رب دے نال مخلص نہیں، اسی توبہ کرنے ہیں او دی اندر اخلاص نہیں ہوندا، اسی رب کو معافی مانگنے ہیں او دی اندر اخلاص نہیں ہوندا، اسی نماز پڑھنے ہیں او دی اندر اخلاص نہیں ہوندا، اسی روزے رکھنے ہیں او دی اندر اخلاص نہیں ہوندا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازاں پڑھتے سن، صحابہ اکرام روزے رکھتے سن، اللہ دی نبی دیاں مجلساں دے اندر بیٹھتے سن، گناہ ہوندا سی، گناہ سرزد ہوندا سی، پھر جناب معافی منگدے سی تے معافی دا کیا ہی انداز ہوندا سی انہاں دا۔ ابتدا دے اندر 3 واقعے میں بیان کیتے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نبوت دے اندر 3 واقعات ہوئے، اور بھی بڑے واقعات نے۔ بات کرنا مقصد کیے کہ مومن بندہ ہے جدو وہ کو گناہ ہو جائے اور گناہ نو بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے، انج سمجھتا ہے کہ اگر میری زندگی ایویں مک گئی، انہوں وہ گناہ بے چین رکھتا ہے، بے تاب رکھتا ہے، جب تک وہ گناہ نیکیاں کر کر کے نیکیاں کر کر کے نیکیاں کر کر کے وہ گناہ نو بخشوا نہیں لیندہ، اس وقت تک وہ مومن بندہ چین دے نال نہیں بیٹھتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث بات ختم، آپ نے فرمایا کہ ایک انسان جنگل دے اندر جا رہا ہوئے نا، صحیح بخاری صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنگل دے اندر جا رہا ہے، ان دی سواری وہ دے نال ہے، آپ نے فرمایا اچانک وہ دی سواری گم ہو جائے، سفر بڑا طویل ہے، زیادہ راہ وہ گم ہو گیا سواری تے، اور اس بندے نو پتا ہے کہ ہن میری موت پکی ہے، پچھوں بھی سفر بڑا ہے، اگوں بھی سفر بڑا ہے، میں پہنچ نہیں سکتا، ہن میری موت پکی ہے۔ آپ نے فرمایا اچانک وہ دی سواری میسر آ جائے، زیادہ راہ مل جائے، سواری نو سامنے پائے، آپ نے فرمایا خوشی نال بندہ کہندا ہے اللہ رب العزت نو انت عبدی و انا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں۔ اللہ نو کہندا بندہ خوشی دے اندر آ کے انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنی خوشی اس بندے نو اپنی سواری پا کے ہوندی ہے نا، اور وہ ایک کلمے غلطی کہہ جاندہ ہے، آپ نے فرمایا اینی اس تو زیادہ خوشی رب نو ہوندی ہے جدو بندہ رب کو اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے۔ انسان تے